آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عرج النبي إلى السماء، عرج النبي إلى السماء، بلغ العلا بكماله، مثل الحبيب إذا أتى كشف الدجى بجماله. عي اللسان عن الثناء، حسنت جميع خصاله، صلى عليه إلهنا، صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مشتاق دیدار خدا، بلغ العلا بکمالہ، واللیل مورخ والضحى کشف الدجى بجمالہ. محبوب درگہ کبریا، حسنت جمیع خصالہ، نامش محمد مصطفیٰ، صلوا علیہ وآلہ. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. دی روز در بستان سرا، سب طوطیاں شیریں زباں، کہتی تھی نعت مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ. قمری بھی اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں، کشف الدجى بجمالہ. بلبلی سب سو بسو، لیتی تھی ہر ایک گل کی بو، کہتی تھی باہم گفتگو، حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی سن کر چہچہے، چڑیوں کی سن کر چہچہے، آدم بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے، صلو علیہ وآلہ. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کو اتنا قبول فرمایا کہ آج ملک کی تمام سڑکوں پر، تمام راستوں پر قافلے رواں دواں ہوتے ہیں، اور سب قافلے چناب نگر مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے بیتاب ہوتے ہیں اور دل کی محبت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا گیا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، بانگ دیتا ہے، قیامت کے دن وہ سارے اشجار و احجار، وہ سارے راستے، وہ سارے جگہیں، وہ سارے مقامات
اس کے حق میں گواہی دیں گے جہاں تک اس کا آواز پہنچا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم گناہگاروں کے لیے بھی راستے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ یہ اشجار و احجار، یہ جگہیں ہمارے حق میں انشاءاللہ گواہی دیں گے کہ یہ دین محمد کے مستانے پروانے اپنے ذوق و شوق کے ساتھ دیوانہ وار ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، ختم نبوت کے کاز کے لیے، ختم نبوت کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر کے، اپنے کاروبار کو ختم کر کے کشاں کشاں اس راستے پر رواں دواں رہے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محنت کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور قبول ہے انشاءاللہ، قبول ہے۔ قبول ہے تبھی توفیق ملتی ہے بھائی۔ اگر اللہ کسی کام کو قبول نہ کرے تو اس کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو اللہ ہی دیتے ہیں نا جی، ہمت اللہ ہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی کام کے لیے توفیق دیتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ ورنہ دنیا کے کاموں کے لیے لوگ پھرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن اس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اور اس کام میں انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو، اور آخرت تو بھائی ہے ہی انشاءاللہ ہماری۔ اللہ رب العالمین مزید اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا یہاں کا نظام الاوقات ہے، مغرب کے بعد مجلس ذکر کا انعقاد ہوتا ہے۔ نئے احباب کو شاید یہ پتہ نہ ہو کہ شروع میں جب یہ اجلاس ہوتا تھا مسجد کے اندر تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، تو غالباً یہ 1984 کی بات ہے۔ ہمارے والد ماجد شیخ التفسیر حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی نور اللہ مرقدہ، خلیفہ مجاز امام الاولیاء قطب زمان حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ تشریف لائے، تو اس وقت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے ہمارے والد صاحب سے فرمایا کہ آج مغرب کے بعد آپ کا بیان ہوگا۔ حضرت نے عرض کیا ہمارا معمول یہ ہے کہ ہر جمعرات کو مغرب کے بعد ہمارے ہاں مجلس ذکر ہوتی ہے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے، بیان بھی ہوگا اور آپ مجلس ذکر بھی کرائیں گے، اور صرف اس دفعہ نہیں ہمیشہ کے لیے یہ مجلس ذکر ہوا کرے گی، ہمیشہ کے لیے۔ یہ حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ کا ارشاد تھا، حکم تھا۔ جب تک ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، تشریف لاتے تھے، اس کے بعد بھی الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو ہماری نسلوں میں قیامت تک باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت رحمت سب کو نصیب فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔
حضرت خواجہ صاحب نے جو فرمایا ویسے نہیں فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ۔ میرے بھائیو اور عزیزو، یاد رکھیو، بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے وہ فرما دے، کر دے، حکم دے دے، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ رب العالمین کے حکموں کے آگے سرتابی کر سکے۔ فعال لما یرید اس کی شان ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اس لیے ختم نبوت کا کام اور اس میں ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر، اس کام میں اخلاص اور قوت تب پیدا ہوگی جب ساتھ اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ کے ذکر کے بغیر دل کی دنیا نہیں بدلتی، اور جب دل کے اندر انقلاب پیدا نہ ہو، اخلاص نہیں آتا، اخلاص نہ ہو، آگے اس کام کی قبولیت ہی نہیں ہوتی۔ اس ختم نبوت کے کام میں سراسر اخلاص تھا، اور الحمدللہ ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا، جب 1953 کی تحریک ختم نبوت میں بظاہر اہل ایمان کو نقصان ہوا، 10,000 سے زیادہ نوجوان لاہور کی سڑکوں پر شہید کر دیے گئے۔ یہ 1953 کی بات ہے، پاکستان بننے کے بعد، پہلے کی نہیں۔ انگریزوں کا دور نہیں تھا، مسلمانوں کا دور تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 1953 کی تحریک چلی، 10,000 سے زیادہ نوجوان جو ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے تھے، ادھر سے گولی آتی تھی، شہید ہو جاتے تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، شاہ جی آپ نے 10,000 نوجوان شہید کرا دیے، کیا ملا؟ اور کل اللہ کو کیا جواب دو گے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہاں تک یہ بات ہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو سنو، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، سید الصحابہ، امام الصحابہ، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 1400 صحابہ کو شہید کرایا، 1400 صحابہ شہید ہوئے۔ تو جو جواب ابو بکر صدیق دیں گے نا، میں بھی وہی دے دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے کرایا نا، 1400 صحابہ شہید ہوئے ختم نبوت کے لیے۔ مسیلمہ کذاب کا جب مقابلہ ہوا تو جو جواب ابو بکر صدیق دیں گے میں بھی وہی دے دوں گا۔ باقی رہی یہ بات کہ ملا کیا، سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ وہ الہامی باتیں ہوتی ہیں۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست اور چیز ہوتی ہے، ایک بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے۔ بصارت تو لوگوں کو ہے مگر بصیرت نہیں، بصیرت اہل اللہ کو ملتی ہے، فراست ان کو ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملا کیا، میں نے ان لوگوں کے دلوں میں، ان کے ایمان میں
ایک ٹائم بم فٹ کر دیا ہے، وہ ٹائم بم ہے، وہ جب اپنا وقت آئے گا نا وہ پھٹے گا، اور پھر تم دیکھو گے کہ ختم نبوت کی تحریک کس طرح کامیاب ہوتی ہے۔ تو وقت آنے پر پھر تحریک کامیاب ہوئی یا نہ ہوئی، پھر وہ قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے یا نہ دیے گئے۔ وقت تھا، جس وقت پر اللہ نے کام لینا تھا وہ ہو گیا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، دین کے معاملے میں نہ چھیڑا جائے، اسلام کے اصولوں کو نہ چھیڑا جائے۔ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، یہ بات چلتی رہتی ہے، دین تھا ہے قیامت تک رہے گا۔ تمہیں خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ، تمہیں خبر نہیں کہ شاید دین حق کا چراغ سموم تن کے باوس وہ جلتا رہتا ہے۔ وزارتوں کے مقدر پہ ناچنے والوں، وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا دین باقی رہے گا۔ جنہوں نے ختم نبوت کے کام کے ساتھ غداری کی، آج ان کا انجام دیکھو، ان کا نام بھی نہیں، گئے ختم ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے۔ مسلمانوں کا قبرستان بھی نہیں ملا، مسلمانوں کی قبرستان میں ان کو 2 گز جگہ بھی نہیں ملی۔ پاکستان کا گورنر جنرل غلام محمد، ماں نے تو اس کا نام غلام محمد رکھا تھا، مگر بڑا بدقسمت بد نصیب نکلا۔ یہ بھی ختم نبوت کا قاتل تھا۔ جب یہاں سے لات لگی پھر یہ چلا گیا مدینہ منورہ۔ سنو، اللہ تعالیٰ جب انتقام لیتے ہیں تو اس طرح لیتے ہیں۔ شاہ سعود، شاہ عبدالعزیز کا بڑا بیٹا پہلا شاہ سعود، وہ اس غلام محمد گورنر جنرل کا ذاتی دوست تھا۔ اس نے اس کے لیے مدینہ منورہ باب مجیدی کے سامنے پاکستان ہاؤس بنایا تھا کہ یہاں رہو۔ یہ وہاں سے چلا گیا۔ مرنے سے 3 دن پہلے کسی کام سے پھر کراچی آیا، کراچی پہنچا تو یہاں مر گیا۔ مقبرہ اس کا دوسری جگہ بنایا گیا کہ وہاں اس کو لے جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب اس کو وہاں اگر ایسے لے کے جاتے ہیں تو مسلمانوں کو تو پتہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا باغی ہے، تو اس کی قبر کو لوگ اکھیڑیں گے۔ اس لیے جب تک اس کا مقبرہ تیار نہ ہو جائے اور اس پر صحیح پہرے کا انتظام ہو جائے تب اس کو لے جائیں۔ لیکن اب کیا کریں؟ چنانچہ اس کو کراچی کے گورا قبرستان میں دفن کیا گیا، کیونکہ گورا قبرستان کے ارد گرد فصیل تھی، دیوار لگی ہوئی تھی اور باہر گیٹ تھا، پہرا ہوتا تھا، کیونکہ اور کسی قبرستان میں دفن کرتے تو مسلمانوں کو پتہ چل جاتا۔ تو انہوں نے کہا اس کو گورا قبرستان میں دفن کرو اور اس کا مقبرہ تیار ہو جائے پھر اس کو نکال کر کے لے جاؤ۔ چنانچہ ادھر مقبرہ تیار ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد مزدور پھاوڑے گینتیاں بیلچے لے کر کے گئے، قبر کھودنی شروع کی۔ تھوڑی سی قبر کھودی، اندر سے سانپ اور بچھو نکلنا شروع ہوئے، اسی جگہ چھوڑ کر کے وہ بھاگ گئے۔ آج تک غلام محمد ختم نبوت کا نوجوانوں کا قاتل گورا قبرستان میں دفن ہے آج تک۔ شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، گورا قبرستان میں اس کو مسلمانوں کا قبرستان بھی نصیب نہیں ہوا۔ لیکن جنہوں نے دین کی
خدمت کی، دین حق کے لیے قربانیاں دیں، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت کا مقام دیا، اور آخرت تو ہے ہی بھائی ان کی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حقیقی عزت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ایمان والوں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر میرے بھائیوں یہ دلوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے، یاد رکھیں۔ جب دل میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں، دین کی سمجھ آ جاتی ہے۔ آخر مکی زندگی میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کس چیز پر محنت فرمائی اور لوگوں کا کیا پڑھایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ رات دن یہی تبلیغ تھی، اعمال مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، آخر میں جا کر نماز فرض ہوئی، باقی روزہ، حج، زکوٰۃ یہ مدینہ منورہ میں آ کے فرض ہوئے، مکہ میں صرف یہی تھا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں سے پڑھو۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے، جن صحابہ کرام نے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ پڑھا، انہوں نے اس کلمے کو پھر چھوڑا نہیں، ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کی پسلیاں ادھیڑ دی گئیں، ان کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے، لیکن انہوں نے اس کلمے کو نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ دل کی گہرائیوں سے پڑھ چکے تھے، یہ کلمہ ان کی رگ رگ میں دھنس چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت زیادہ ذکر کرنے والوں کو انعام سے نوازا، اور کیا فرمایا؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، آخر میں مہر کیا لگائی؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم واجرا عظیما۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ نے تبلیغی نصاب میں پورا ایک نصاب لکھا ہے فضائل ذکر کا، کہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور حضرت شیخ الحدیث صاحب نے آخری وقت میں مختلف دورے اسی لیے فرمائے کہ خانقاہی نظام کو زندہ کیا جائے، خانقاہی نظام کو، فرماتے اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ ظاہری اعمال ٹھیک ہیں بھائی جتنے بھی ہوں، لیکن جب تک یہ دل کی دنیا نہیں بدلے گی نا، دل کی دنیا، اس وقت تک میرے بھائی اور عزیزوں پوری طرح کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ختم نبوت والوں کے لیے تو بھائی بہت ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ حضرت خواجہ خواجگان رحمہ اللہ کا میں نے ابھی آپ کے سامنے واقعہ عرض کیا
کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ ہر سال ذکر ہوا کرے گا۔ اس لیے میں درخواست کروں گا ختم نبوت کے جتنے بھی مبلغین حضرات ہیں، جہاں بھی تشریف لے جائیں وہاں تبلیغ بھی فرمائیں، بیان بھی فرمائیں، اور آخر میں مجمع کو اللہ کا ذکر بھی کرائیں۔ اور اسی طرح آپ حضرات بھی جب واپس جاؤ اپنے گھروں میں ذکر کرو، گھر والوں کو بٹھا کر کے اللہ کا نام لیا کرو۔ اگر اجتماعی شکل بن جائے تو ذکر کرو، اگر اجتماعی صورت نہ ہو تو آپ گھر والوں کے ساتھ بٹھا کر کے اللہ کا ذکر کر لو بھائی، اپنی اہلیہ کو بٹھا لو، بچوں کو بٹھا لو، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کرو۔ تھوڑی دیر اللہ کا نام لینے سے کتنی برکتیں آئیں گی، یہ جب آپ کام شروع کریں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی برکتیں آتی۔ لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، الا اللہ کی تسبیح پڑھ لو، اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ کے دعا کر لیا کرو، بس کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں چونکہ ایسے بات آگئی مرض کرتا ہوں، صاحب نسبت ہوں، مجھے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے اجازت ہے، اور حضرت رحمت اللہ علیہ کو حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ سے اجازت تھی، تو اس لیے ان احباب کو جن کا کسی اہل اللہ میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں، جن کا ہے وہ تو بھائی اپنا شیخ جو کہے وہ مانا کرو، شیخ کی بات مانا کرو، شیخ جو فرمائے نا اس پر عمل بھی کیا کرو۔ ہم لوگ ناراض نہ ہونا، آپ کا نہیں کہتا، میں اپنا عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ صرف وظیفے پوچھتے ہیں، صرف دعائیں کراتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، اور شیخ جو فرمائے اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو اور آسان کام ہو گیا جی، آج کل تو کوئی وظیفہ پوچھے نا، اگر بتا دو کہ بھائی فلاں سورت پڑھ لیا کرو، فلاں آیت پڑھ لیا کرو، تو پھر آہستہ سے کہتے ہیں تسی پڑھ دیا کرو جی، خالی دعا کر چھوڑا کرو، یعنی میں سورت بھی نہیں پڑھ سکنا۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ اور اپنے شیخ کے ساتھ سب سے زیادہ عقیدت رکھا کرو کہ جو فیض ملے گا اپنے شیخ سے ملے گا۔ وراثت جو ہے نہیں، وراثت یہ ہمیشہ اپنے باپ سے ملتی ہے، چاچے مامے سے نہیں ملتی۔ چاچے کی عزت کرو، ماموں کی عزت کرو، بڑوں کی عزت ضرور کرو، عزت سب کی کرو، احترام کرو، لیکن جو وراثت ملے گی نا، جو فیض ملے گا وہ اپنے شیخ ہی سے ملے گا، شیخ جیسا بھی ہو۔ ماں کے قدموں تلے جنت فرمائی نے جی، حدیث شریف میں ہے کہ نہیں؟ جنت کس کے قدموں تلے؟ سارے بولو، ماں کے قدموں تلے۔ اب میری جنت میری ماں کے قدموں تلے ہے، آپ کی جنت آپ کے ماں کے قدموں تلے۔ بھائی ہماری ماں جیسی بھی ہو، زمیندارہ کرتی ہو، پڑھی لکھی ہو، ان پڑھ ہو، غریب ہو، امیر ہو، جیسی بھی ہو، لیکن جس کی ماں ہے اسی کے قدموں کے نیچے اس کی جنت ہے۔ یہ نہیں کوئی کہا میری ماں تو بہت بڑھی ہے جی، تو میری ماں ہے بھی ڈنگی پڑنگی ہے، چلو دوئی جڑی نا ادھر ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، میں ادھر جنت ڈھونڈنا، تو بھائی ایسے نہیں ملے گا۔ جنت اپنی ماں کے قدموں تلے ملے گی، جو فیض ملے گا اپنے شیخ سے ملے گا۔ اور ضروری ہے کہ اپنے جو شیخ ہو متبع سنت، متبع شریعت ہو، تو ان کی ہر بات ماننا، سب کچھ انہی سے ملے گا۔ کسی اللہ والے کا ایک مرید تھا، کسی اللہ والے کا ایک مرید تھا، تو وہ ایک دن کہنے لگا اپنے پیر کو کہ پیر صاحب مجھے جنت دکھاؤ، جنت دکھاؤ۔ پہلے انہوں نے یہ میں مثال عرض کر رہا ہوں، پہلے انہوں نے اس کو سمجھایا، اور نہیں چھوڑ یار ان گلا چھوڑ پڑے گا کہ نہیں جی۔ بعض مرید بھی بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں، نہیں جی نہیں۔ تو اس شیخ، اپنے شیخ نے اس کو ایک رکہ لکھ کے دیا کہ جاؤ فلاں جگہ پر ایک دوسرے شیخ ہیں، ولی اللہ ہیں،
ان کی خدمت میں جاؤ، یہ میرا رقعہ دے دو۔ وہ لے کے چلا گیا، جا کر کے رقعہ دیا، انہوں نے پڑھا تو انہوں نے اس کو کہا ادھر آؤ، یہ میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ وہ کندھوں پر سوار ہو گیا تو کچھ روشنی موشنی نظر آئی، کوئی واللہ عالم کیا ہوا، تو اس کو نیچے اتارا تھا، فرمایا ادھر یہاں سامنے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا تو کہنے لگا کہ کچھ نظر آئی؟ ہاں جی ہاں، روشنی نظر آئی، واہ 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 واہ، مزہ آ گیا جی۔ تو وہ پھر کہنے لگے اب بتاؤ میں کامل ہوں یا تیرا پیر کامل ہے؟ اس نے تو نہیں دکھائی نا۔ اب دیکھو مرید ایسا ہونا چاہیے، سچا سچا مرید ہونا چاہیے، ٹنگی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض ٹنگی مرید ہوتے ہیں، مطلب ہو گیا تے واہ جی واہ، نہ ہویا تے پیر کتھے تے مرید کتھے، جاؤ کام کرو۔ وہ بڑا ٹھیک ٹھاک مرید تھا۔ وہ کہنے لگا جی حضرت صاحب بات یہ ہے کہ جنت مجھے اپنے پیر نے دکھائی ہے مگر تمہارے کندھے پر چڑھا کے دکھائی ہے۔ انہوں نے کہا جا اس کے کندھے پر چڑھ جا۔ تو مجھے اپنے کندھے پر نہیں بٹھاتا تھا، تیرے کندھے پر بٹھایا، جنت اسی نے مجھے تصرف اسی نے کیا ہے۔ یہ ویسے ایک مثال میں نے عرض کی ہے بھائی، یہ کوئی حقیقی واقعہ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے شیخ کے ساتھ جو متبع سنت ہو، متبع شریعت ہو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ عقیدت ہوگی نا، اور عقیدت بھی اس لیے کہ وہ اللہ تک ملائے، دنیا نہیں۔ آج ہمارے جو مسئلے ہیں نا، ہم اس لیے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی بتا دیتا ہے قرضہ بہت چڑھ گئی، ہاں جی قرضہ بہت چڑھ گیا، اچھا جاؤ فلاں حضرت صاحب کے بیعت ہو جاؤ، تیرا قرضہ اتر جائے گا۔ دوڑتا دوڑتا آتا ہے، حضرت جی مجھے بیعت کر لیں، مجھے مرید کر لیں۔ اچھا بھائی بیعت ہو گیا، ہون حضرت جی قرضہ بہت زیادہ ہے، دعا کرو قرضہ لے جاوے۔ قرضہ اتر گیا، واہ 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 واہ، بلے بلے بلے، کنا جناب ہمارے پیر صاحب، بس میں بیعت ہویا ادھروں میرا قرضہ اتر گیا۔ اور قرضہ نہیں اترا، وہ نہیں جی یہ پیر صاحب بس ایمی نمبر دون جی، چھوڑو پرے کوئی اور پیر دیکھو۔ تو جب یہ بات ہوگی نا بھائی تو کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے شیخ کے ساتھ دلی عقیدت، مگر میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہو متبع سنت، متبع شریعت، اس لیے کہ جو خود شریعت کا پابند نہیں، وہ دوسرے کو کب اللہ تک پہنچا سکتا ہے، ملا سکتا ہے بھائی؟ اللہ رب العالمین تک تو وہی راستہ دکھائے گا، اللہ کے دروازے تک وہی پہنچائے گا جو خود خدا شناس ہو، اللہ کو پہچاننے والا ہو۔ وہ تو آپ کی تربیت کرے گا، آپ کو بتائے گا، سیدھے راستے پر چلائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے دل میں بھی ایمان جاگ اٹھے گا، ایمان کی چنگاری بھڑک اٹھے گی، معرفت نصیب ہو جائے گی۔ اور جو خود بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے بھائی دوسروں کو کیا صراط مستقیم پر لگانا ہے یا صراط مستقیم بتانا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور فرمایا کرو، اپنے گھروں میں ذکر کیا کرو، اور اجتماعی ذکر کہیں مل جائے، جیسے مجالس ذکر کا انعقاد ہوتا ہے اکثر جگہ پر، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق، حضرت شیخ الحدیث صاحب کے ارشاد کے مطابق، دوسری خانقاہوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس میں اگر شرکت موقع مل جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اپنی اپنی جگہ پر اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے ہوں گے، اس کی بڑی برکتیں ہوں گی، اور خاص کر جب دل میں اللہ کا ذکر راسخ ہو جائے گا، دل قوی ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ آپ سارے کام دین کے، خصوصاً ختم نبوت کا کام بھی انشاءاللہ آپ بڑے شوق ذوق کے ساتھ کریں گے، اور پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سلسلہ قادریہ راشدیہ سارے سلاسل پر حق ہیں، ہمارا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ والے سلسلہ ہے، تو آپ سب حضرات قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ جائیں تاکہ تھوڑی دیر ہم سب اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیں، پھر مختصر دعا ہو جائے گی،
پھر آپ حضرات کا جو آگے پروگرام ہے وہ بتا دیے جائے گا۔ سب حضرات ذوق شوق کے ساتھ بھائی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، بڑی محبت کے ساتھ۔ بڑا بابرکت اجتماع ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، اس میں علماء، صلحاء، خطباء، حفاظ، قراء، عامت المسلمین نیک لوگ موجود ہیں، اور خصوصاً کئی بڑے بڑے برگزیدہ بندے، بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی ہماری اس مجلس میں شریک ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا نام لینا بھی قبول فرما لے، اور ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل فرما دے۔ اس لیے بڑے ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ جتنا اخلاص ہوگا، جتنی حضوری ہوگی، اتنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ سب سے پہلے 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد یا اللہ سورہ مقدس ثواب اپنی ذات پاک سے قبول فرما، وتفعل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثواب سید الاولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی اور دیگر جو سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ کے مشائخ ہیں، اور اسی طرح دوسرے سلاسل کے سب کی ارواح پر پہنچا۔ یا اللہ ہمیں اپنا نام نصیب فرما، اپنے نام کی لذت نصیب فرما، ذوق شوق اور محبت کے ساتھ اپنا پاک نام لینے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 Allah
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا رب العالمین ہمارے ذکر کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین اپنے نور کے زبان آپ کا نام لیا ہمارے دل و دماغ کو بھی ذاکر فرما. یا اللہ ہماری غفلت کو دور فرما. یا اللہ ہمیں ہر وقت حضور قلب نصیب فرما. یا رب العالمین اپنی یاد اپنی پہچان اپنی معرفت سب کو نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنی رحمت سے قبول فرما. یا اللہ ہمارے دامن میں اور کوئی چیز ہے نہیں, یہی تیرا نام لے لیتے ہیں, تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اے اللہ ختم نبوت کا علم بلند کرنے کے لیے جانی مالی قربانیاں دینے کا عزم رکھتے ہیں. اے اللہ اس کو قبول فرما کہ ہماری مغفرت اور بخشش فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما. روحانی جسمانی باطنی ظاہری سب بیماریوں سے شفا عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی التجاؤں کو دعاؤں کو قبول فرما. وہ بچیاں پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں, یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما. اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما. گھروں کی آبادیاں نصیب فرما. بربادیوں سے محفوظ فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اس دین حق کے لیے جان مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان قادیانیوں کو بھی ہدایت نصیب فرما. یا اللہ جو غلطی سے بدبختی سے غلام قادیانی کے دامن میں پناہ لیے ہوئے, یا اللہ ان کو وہاں سے نکال کر سچے نبی جناب محمد الرسول اللہ خاتم النبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ نصیب فرما. یا اللہ سب کے دلوں کو ہدایت سے معمور فرما. یا اللہ سب کو قرآن حدیث کا نور نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تو گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, مگر اتنے عظیم مجمع میں تیرے بہت بہت نیک لوگ موجود ہیں. اولیاء اللہ بھی ہیں, صلحاء بھی ہیں, حفاظ بھی ہیں, علماء بھی ہیں, عامت المسلمین میں بھی صالحین موجود ہیں. یا اللہ ان کی برکت سے ہمارے دلوں کی زنگار کو دور فرما. یا اللہ ہماری سب پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جس طرح یہاں ختم نبوت کے علم کے نیچے اکٹھے ہو جاتے ہیں, یا اللہ اسی طرح قیامت کے دن رحمت للعالمین خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. یا اللہ حرمین کی حاضری نصیب فرما. بار بار نصیب فرما, بار بار نصیب فرما. یا اللہ حرمین
حاضری سے کسی کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ حج بیت اللہ زیارت بیت الرسول مقبول نصیب فرما یا رب العالمین ہمارے وطن عزیز پاکستان کو داخل خارجی فتنوں سے محفوظ فرما شریعت مطہرہ کا نظام جاری فرما یا اللہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ خلافت راشدہ کا عادلانہ نظام اپنی رحمت سے جاری ساری فرما یا اللہ ہمیں سیدنا عمر فاروق کا غلام حکمران نصیب فرما یا اللہ ہمیں ایمان والے حکمران نصیب فرما حیا اور غیرت والے کی حکمران نصیب فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یہ وطن ہمارا وطن ہے ہمارا گھر ہے یا اللہ اس کی ہر طرح سے حفاظت فرما اپنے پرائے جو اس کے دشمن ہے یا اللہ ان سے اس کی حفاظت فرما یا اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما یا اللہ کفر کے مقابلے میں غلبہ نصیب فرما یا اللہ مسلمانوں کو پھر عظمت رفتہ عطا فرما عزت کی زندگی نصیب فرما یا اللہ ختم نبوت کا کام کرنے والوں کو اس سے زیادہ اخلاص اور محبت نصیب فرما یا اللہ جتنا عظیم اجتماع اتنے دور دراز سے احباب آئے ہیں یا اللہ سب کو قدم قدم پر برکتیں عطا فرما رحمتیں نصیب فرما خیریت سے آئے ہیں یا اللہ خیریت سے اپنے اپنے گھروں میں پہنچا موت تک ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے ہمارے اکابر ختم نبوت کے خدمت میں لگے ہوئے ہیں یہاں کے جتنے احباب ہیں رات دن محنت کر کے اتنا عظیم اجتماع اکٹھا کر لیتے ہیں اتنا عظیم کام کرتے ہیں محنتیں کرتے ہیں وقت دیتے ہیں مالی جانی قربانیاں دیتے ہیں یا اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما یا اللہ ان کے ساتھ ہمیں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ جب تک زندہ رہے تیری کتاب حفظ زبان ہو حدیث مصطفیٰ حفظ جان ہو جب دنیا سے رخصت ہو تو سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما سب کی زبانوں پہ جاری فرما کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عشاء کی نماز 7:30 بجے یہی پنڈال میں ادا کی جائے گی. عشاء کی نماز 7:30 بجے یہاں پنڈال میں ادا کی جائے گی. ساتھی وضو کر کے پنڈال میں تشریف لائیں گے. اللہ